أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 28 نومبر 1978 اصحاب کہف کے موضوع پر ورکشاپی محلہ راولپنڈی میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مجھ سے پہلے آپ نے مولانا کا بصیرت افروز بیان سنا. خاصا وقت گزر چکا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اس دینی پروگرام میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے بات ختم کر دیتا ہوں. کتاب اللہ سے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے والے ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب ہے جو مشرکین نے پیغمبر کے موقف کو آزمانے کے لیے کیے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام دلائل و براہین
اور شواہد و بینات کی قوت کے ساتھ جوں جوں فتوحات حاصل کر رہا تھا اور فکر انسانی کے مختلف گوشوں کو منور کر رہا تھا، حاسدین کا جذبہ رقابت بھی بڑھ رہا تھا، نت نئے منصوبے بنتے تھے، سازشیں تیار ہوتی تھیں کہ یتیم مکہ کو کسی نہ کسی طرح لاجواب کیا جائے۔ یہ ایک نیا حربہ تھا جو صہیونی لابی نے تیار کیا تھا۔ یہودیوں نے مشرکین کو یہ ہتھیار فراہم کیا کہ تم جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کرو، وہ لاجواب ہو جائیں گے اور تم جیت جاؤ گے۔ چنانچہ حاسدین تیرہ باطن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کا پس منظر کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سننے کے بعد فرمایا کہ کل میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ کل جواب دینے کا وعدہ اس لیے کیا پیغمبر خدا نے کہ مرکز سے اطلاع آ جائے گی تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ اگر نبی وحی کا محتاج نہ ہوتا تو کل کے وعدے کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں تھی، جواب جیب میں پڑا ہوتا تو آج ہی دے دیتے، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی اضطراب کے۔ یہ ہر صاحب عقل و دانش کی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ نبی اللہ کا رسول تصنع نہیں برتتا، آرٹیفیشل لائف نہیں ہوتی اس کی۔ پیغمبر کی زندگی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ بے داغ، آئینے سے بھی زیادہ شفاف، بلور سے بھی زیادہ نکھری ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کی گفتگو اور زندگی کے انداز میں کوئی تصنع نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ پیغمبر فرش زمین پر عرش بری کی منشا کا نمائندہ اور ترجمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کل کا وعدہ کیا، ادھر بارگاہ سمدیت کی نزاکتیں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی نے کل کا وعدہ تو کر لیا ہے لیکن ہمیں یاد کیے بغیر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا قدوس کی بارگاہ جلالت کی نزاکتیں اللہ کریم نے اپنے نبی کے لب و لہجے میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اطلاع نہیں بھیجیں گے۔ چنانچہ وہی نہ ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل تو آ گئی مگر کال نہ ملی۔ مشرکین کا وفد رقابت کی حدت میں بھڑکتا تڑپتا اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے سوالوں کا جواب طلب کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و نگاہ پر کس حد تک گرانی تھی۔ بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی کل کا پھر وعدہ کر لیا، وہ کل بھی گزر گئی۔ تیسری کل کا وعدہ کر لیا، وہ بھی گزر گئی۔ چوتھی کل بھی گزر گئی، پانچویں کل بھی گزر گئی، کل پہ کل گزرتی چلی گئی مگر کال نہ ملی۔
اور ابو جہل اسی وقت کے انتظار میں تھا. اس نے معاشرے کے ہر گوشہ میں، سوسائٹی کے ہر گوشہ میں یہ زہریلا پراپگنڈا شروع کر دیا کہ ان محمدن قد ودع ربہ، خدا نے محمد سے بائیکاٹ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لنک ٹوٹ گیا ہے، رابطہ ختم ہو گیا ہے. یہ جگر پاش اور دل دوز تانا سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچشم تر، برستی آنکھوں دھڑکتے دل سے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور سر بسجود ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میرے معبود، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تیرا روٹ جانا برداشت نہیں کر سکتا. پاؤں میں کانٹوں کی چبھن برداشت، مجھ پہ اوجڑی پھینکی جاتی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں برداشت کرتا ہوں. مشرکین کی عورتیں مجھ پہ کوڑا پھینکتی ہیں، ان کے آبرو باختہ نوجوان میرے پیچھے جلوس نکالتے ہیں میری ہوٹنگ کے لیے، لیکن صرف تجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں. لب پہ کبھی بد دعا بھی نہیں آئی. سبحان اللہ. لیکن یہ جو اتنے دن ہو گئے کوئی رابطہ نہیں، مجھے تانے دیے جا رہے ہیں. اسلام کا ازلی دشمن جگہ جگہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ محمد کو خدا نے تنہا چھوڑ دیا. یہ میرے لیے ناقابل برداشت. روداد غم کچھ اس انداز میں کہی ہے آمنہ کے لال نے کہ خدا کی رحمت معجزن ہو گئی. اور راول پنڈی کے دوستوں، اللہ نے اپنے محبوب کی روداد غم سننے کے بعد 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اپنے محبوب کی آنکھوں سے آنسو اپنے لطف و کرم کے پلو سے صاف کیے. دوسرا کام یہ کیا کہ آفاقی دستور کے ضوابط سے اپنے نبی کو آگاہ کیا. تیسرا کام یہ کیا کہ تینوں سوالوں کا جواب. سبحان اللہ. آنسو کیسے پوچھے، حوصلہ افزائی کیسے فرمائی اور تسلی کس انداز میں دی، وہ سن لیجئے. ابو جہل کہہ رہا تھا نا کہ ان محمدن قد ودع ربہ، اب اللہ کی طرف سے بات آئی. حق تعالی نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے ابھرتے ہوئے چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں کی تابانیوں کی قسم اور کائنات کو اپنے سناٹے کی آغوش میں لے لینے والی راتوں کی خاموش سیاہی کی قسم. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تعبیر یوں بھی فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب تیرے جمال جہاں آرا کی اس روشنی کی قسم، تیرے رخسار سے پھوٹتی ہوئی اس تابانی کی قسم جس کے سامنے چاند سورج کی بھی نہیں چلتی، اور تیری زلفوں سے چھنتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے سامنے راتیں بھی جھولی پھیلائے نظر آتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلی. یہ جھوٹ بولتا ہے ابو جہل، بھلا میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں میرے محبوب. دنیا کے سب رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، بھائی بھائی کا تعلق علیل ہو سکتا ہے، شاگرد اور استاد کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے، مرید اور شیخ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے،
رعایا اور حاکم کا تعلق ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، تیرے زلفوں کے حسن و جمال کی قسم کہ تیرا اور میرا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نے دور یتیمی میں بھی تیری سرپرستی کی، جب فرش زمین پر تیرا کوئی خیر خواہ ہی نہیں تھا، تو جانتا ہے نا کہ میں نے اس وقت بھی تیری کفالت کی۔ میرے پیمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ جو کچھ کہتے ہیں انہیں کہنے دیجئے، جو کر سکتے ہیں انہیں کر لینے دیجئے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انجام آپ کے حق میں جائے گا، آپ جیت جائیں گے۔ ان کے مقدر میں شکست لکھی ہوئی ہے، یہ مٹ جانے والے ہیں، پیوند زمیں ہو جانے والے ہیں، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کرۂ ارض پر۔ لیکن میرے محبوب قیامت تک میری توحید کا بھی پرچم لہراتا رہے گا، تیری نبوت کا بھی پرچم لہراتا رہے گا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یہ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ اب آپ اس کا اندازہ خود فرما لیں کہ یہ سن کر پیغمبر کے لبوں پہ تبسم اور مسکراہٹ آ گئی ہوگی کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے عرض کیا، ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے میرے معبود اگر مجھے کہنے کی اجازت ہو تو پھر میں پوچھوں کہ اتنے دن ہو گئے میں نے مقابلے میں وعدہ کر لیا تھا، وہی کیوں نہیں آئی؟ مقابلے میں دشمن تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے سوال کیے، میں نے اس اعتماد پر ان سے وعدہ کیا کہ وہی کا نور یہ مسئلہ حل کر دے گا تو میں انہیں بتا دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی یہ محبت کی باتیں ہیں جو میں نے کی ہیں، لیکن محبت اپنی جگہ، ضابطہ بہرحال ضابطہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن از کانسٹیٹیوشن۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کل میں جواب دوں گا، آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آنے والی کل سے متعلق جب بھی آپ کوئی وعدہ کیا کریں تو یوں نہ کہا کیجئے کہ میں جواب دوں گا، بلکہ یوں کہا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا۔ یہ ضابطے کی بات ہے۔ آپ مجھے پیارے تو اتنے ہیں کہ اگر آپ کا نقاب اٹھے تو میں والضحیٰ کہتا ہوں، والفجر کہتا ہوں، اگر آپ کی زلفیں بکھر جائیں تو میں واللیل اذا سجا کہتا ہوں، آپ جس دھرتی پر چلے میں اس دھرتی کے ذروں کی قسمیں کھاتا ہوں، آپ جس شہر کے باشندے ہوں میں اس شہر کے در و دیوار کی قسمیں کھاتا ہوں۔ میرے محبوب ہیں تو آپ خلاصۂ کائنات، اگر انسانیت دودھ ہے تو آپ اس کا مکھن ہیں، اگر پوری انسانیت پتھر ہے تو آپ اس میں ہیرا ہیں تو آپ فخر رسول، مولائے کل، ہادی سبل ہیں تو آپ میرے دلبر، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، برتر بالا قدر، ساری نبیوں کی برادری کے افسر ہیں تو آپ حسین و نازنین، مہجبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین ہیں تو آپ رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا۔ لیکن میرے پیمبر ضابطہ بہرحال ضابطہ ہوتا ہے، آنے والی کل کیا ہوگا یہ فرش والے نہیں جانتے، عرش والا جانتا ہے، علام الغیوب جانتا ہے، عالم ما کان و ما یکون آپ نہیں ہیں میں ہوں، یہ میرے اختیار کی بات ہے اور میں اپنے اختیار میں کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا۔ آج میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟
کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر بتائے تو جواب دے دیجئے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. یہ سیف الملوک کی باتیں نہیں، یہ کسی اجڑے ہوئے شاعر کے من گھڑت مصرے نہیں، یہ کسی انشاء پرداز کی کہانیاں نہیں، یہ شیکسپیئر کا ڈرامہ نہیں، یہ وہ کتاب زندہ کے ضوابط ہیں جو قیامت تک لافانی رہے گی. قرآن پاک نے اطلاع دی کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ کریم نے فرمایا قیامت کب آئے گی یہ بھی میرے سوا. جواب میں صحت کا انداز ہونا چاہیے، بیماروں جیسا جواب نہ دیجیے. بولتے تو سب ہیں، صحت مند بھی بولتے ہیں، بیمار بھی بولتے ہیں، تو آپ کے جواب میں صحت و شباب کے ولولے ہونے چاہیے. قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا نبی بھی ولی بھی شہید بھی پیر و مرشد بھی عرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، صرف وہی جانتا. قرآن پاک نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حد تک آئے گی، قرآن پاک کہتا ہے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. وہ دیکھیے اب مدینے کا خطیب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. شمع بھی موجود ہے، پروانے بھی، شاگرد بھی، کمانڈر ان چیف بھی موجود ہے، رضاکار بھی، چاند بھی موجود ہے، ستارے بھی، رحمت للعالمین بھی موجود ہے، اور صحابہ بھی موجود ہیں. صحابہ میں سے کسی ایک نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آمنہ کے لال کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہے، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، ہر طرف سے ہماری فصلیں نقصان ہو رہا ہے، انہیں دعا فرمائیے کہ اللہ کریم باران رحمت عطا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک. میرے معبود مدینہ والوں کو اپنے لطف و کرم سے بھرپور باران رحمت عطا کر. ادھر بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھے اور ادھر اللہ کریم نے حکم دے دیا میکائیل کو کہ بادلوں کے تر و تازہ قافلے لے کر مدینے کے آسمان پر چھا جا اور ذرا جلدی پہنچ، بہت جلدی پہنچ. عرض کیا اللہ میاں جلدی کی تاکید کیوں؟ فرمایا میرے محبوب نے بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور میرے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. اور پھر میرے دوستو یہی ہوا. ابھی دعا جاری تھی میرے آقا کی کہ آسمان سے موتی برسنے لگے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر مسجد کی چھت سے پانی کی بوندیں ہو کر آئیں اور داڑھی کے بالوں پر یوں چلنے لگی جیسے تسبیح کے دانے چلتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد کا لینٹر کریک ہوگا اس لیے پانی نکل آیا اس میں سے. آپ جیسے صاحب دل اس وقت ہوتے تو لینٹر نیا بنا دیتے پیغمبر کو. جی نہیں، لینٹر تھا ہی نہیں، کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی. نوجوانوں میرا جملہ نہ معلوم آپ کو یاد ہے یا بھول بیٹھے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے.
اب مسجدیں پکی بن رہی ہیں اور جو نمازی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. حق تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آج شروع ہونے والی بارش تا حکم ثانی بند بھی نہیں ہونی چاہیے. عرض کیا اللہ میاں کتنے گھنٹے بارش ہوتی رہے, کتنی دیر بارش ہوتی رہے. اللہ کریم نے فرمایا دیر سویر کی بات نہیں, رات اور دن کی بات نہیں, ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے تھے, جب تک میرے محبوب کے وہی ہاتھ بارش روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھیں بند نہیں ہونی چاہیے. پنڈی والوں پورا ہفتہ بارش برستی رہی, آپ سمجھے کہ نہیں؟ پورا ہفتہ بارش برستی رہی. پھر جمعہ آ گیا, خطیب بھی آ گیا اور نمازی بھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم. اب وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے آقا اب تو چار جانب سمندر کی کیفیت ہے, جل تھل ہو گئی, خشک جگہ ہی نہیں ملتی مویشی باندھنے کے لیے. لب نبوت پر مسکراہٹ کے موتی تیرائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا. میرے معبود ہو گئے, ان بادروں کو وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو مدینے کے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آیا. جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ, آپ بھی سب کہہ دیں رضی اللہ, آپ کا محسن ہے ابو ہریرہ, حلقہ رسالت کا وہ خوش نصیب شاگرد جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا ابو ہریرہ اب جاؤ, قیامت تو آ سکتی ہے تمہیں میری سنی ہوئی ایک حدیث بھی نہیں بھولے گی. اور دعائے پیغمبر کا یہ نتیجہ ہے کہ 5000 سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. وہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے آقا آج میری ماں ناراض ہو گئی مجھ پر, میں آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر گھر پہنچا ہوں, ناراض ہو گئی. وہ کافرہ ہے, ابھی تک مشرکہ ہے, آپ کی نبوت اور اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائی. اس نے مجھے مارا بھی, گھر سے بھی نکال دیا. کہنے لگی میرے گھر اس وقت آنا جب محمد کا در چھوڑنے کا فیصلہ کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والے نے فرمایا تو پھر میرے ہاں کیوں آئے ہو, میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. رشد و ہدایت کا جو چراغ خدا نے میرے دل و نگاہ میں روشن کیا ہے میری والدہ کے فکر و نظر میں بھی ہو جائے. آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں, میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہم ادی ابی ہریرہ, خدا بندہ ابو ہریرہ کی ماں کو رشد و ہدایت کی روشنی عطا کر. سرکار نے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھائے اور جناب ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا, تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. کسی پیر بھائی نے, ایک صحابی نے ابو ہریرہ کا دامن پکڑا اور روک کر پوچھنے لگا کہاں جاتے ہو, اس قدر تیز کیوں چلے جا رہے ہو, کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. جناب ابو ہریرہ نے دامن چھڑا لیا اور تیزی کے ساتھ جاتے جاتے فرمانے لگے مجھے نہ روکو, میں ذرا جلدی گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی. کیوں چلے جا رہے ہو, کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. جناب ابو ہریرہ نے دامن چھڑا لیا اور تیزی کے ساتھ جاتے جاتے فرمانے لگے مجھے نہ روکو, میں ذرا جلدی گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی. اور گھر گیا تو تیر نشانے پہ لگ چکا تھا, انقلاب آ چکا تھا.
بس جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، اور جب نہیں ماننا ہوتا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، میرے نبی، ہدایت اس کو تو نہیں ملے گی جس کو آپ فرمائیں گے، ہدایت اس کو ملے گی جسے میں خود پسند کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا یہ راز بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کس حد تک آئے گی. تیسرے نمبر پر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا. اللہ کریم نے فرمایا یہ راز بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا. کیوں راول پنڈی والوں؟ بیبی ٹیسٹ ٹیوب والوں کو بھی پتا نہیں. نہیں سچ کہتا ہوں، سائنس کی دنیا میں بہت بڑا دھماکہ ہے یہ بھی. اس تکرار حمل تک تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن آگے انہیں بھی پتا نہیں ہوتا کہ بوائے ہے یا گرل. نہیں بتایا راز. آج سائنسی معیار کو سامنے رکھ کر قرآن کی سچائی کو پرکھ لو. جو بات قرآن نے کی تھی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ٹکرائے گی، ہو بہو وہی ہوگا. اور ہمارے تعویذ فروش یار بھی چکر سے گزارا کرتے ہیں، پتہ انہیں بھی نہیں ہوگا. یہ تعویذ فروش اینڈ کمپنی لمیٹڈ، ایک کاواں والی سرکار، بلیاں والی سرکار، سائیں سہیلی سرکار، کتیاں والی سرکار. ایک خیر نال ولی اللہ نے پہلے ولی ہوتے تھے عبد القادر گیلانی محبوب سبحان سب کو رحمت اللہ تعالی. پہلے ولی ہوتے تھے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سب کو رحمت اللہ. پہلے ولی گزرے ہیں حضرت مولانا قطب الدین بختیار کاکی. ولی گزرے ہیں معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین، شاہ ولی اللہ، اور ہن کاما والی سرکار. صدقے جان جو جہاں منہ وہ جہاں تھپڑ آؤ کر، جیسی روح ویسے فرشتے. اب جیسے مرید ہیں ویسے ہی پیر. میرے عزیز دوستو، وہ جن کا میں نے نام لیا وہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کی توحید کے مبلغ تھے اور کملی والے کی شریعت طاہرہ اور حضور کے اسوہ حسنہ کے پرچار کرنے والے تھے. ان کو دیکھ کر نبی کی سیرت سمجھ آ جاتی تھی. کتابیں پڑھنے سے نبی کا اسوہ حسنہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا جتنا کسی ولی کو ایک جھلک دیکھنے سے پیغمبر کی شریعت سمجھ آ جاتی تھی. اور اب ہن کہندے نے رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کیتی. اج کل دا ولی اللہ وہ ہے پنجاب دا بالخصوص جیسے سر تو پگڑی اتر جائے اے کہندے نے ایدے چ ولایت دے آثار ظاہر ہو رہے. جے کرتا بھی اتر جائے کہندے نے ہن ادھا ولی ہو گئے، تے جے بالکل ہی فارغ ہو جائے کہندے ہن پہنچ گیا. پہنچ گیا جہنم دے کنارے. ایمان نال دسو جنوں اپنے ننگ دا پتہ نہ ہوئے وہ بے شرم ولی اللہ ہے؟ دسو تے سی وہ ولایت دا ایہو معیار ہے. میرے عزیز دوستو، اے تویز فروشن اے کتے تسی اے نہ سمجھنا یہ شاہ صاحب پیراں دے منکر نے. پیر خدا دی قسمیں سن لو میری بات، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. مجھے آپ کو کیا خوش کرنا ہے، آپ مجھے کیا اس کا صلہ دے دیں گے؟ آپ تو چسکا لے کر اٹھ کر چلے جائیں گے اور میں ایک ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب مجھے حشر میں دینا پڑے گا. آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ کو خوش کروں؟ آپ کی ناراضگی کی مجھے کیا پرواہ ہے اور آپ کی خوشی کی مجھے کیا پرواہ ہے؟ بس وہ ناراض نہ ہو جس کی رضا کے لیے ہم در در مارے پھرتے ہیں. سن لو میرا بزرگوں کا عقیدہ، وہ کی زندگی کملی والے کی غلامی میں رنگی ہوئی ہو، جس کی
ہنسنے میں رونے میں، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا میں رحمت للعالمین کی سیرت کی جھلک نظر آئے، اس کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کے لیے عقیدت کا سرما، اس کے جوتے میرے سر کا تاج۔ لیکن میں فراڈیوں کو ولی نہیں مانتا، فراڈیوں کو میں نہیں مانتا، جڑے آخر ککڑ لے آتے پتر لے جا، کلگی نال تویز لکھا تے اثر ہو سکتا، ککڑ دی کلگی نال مطلب کی ہے بھی ککڑ لیا سی کلگی نال تویز لکھوا سی ذبح ہو سی، اور گوشت کدا بے حیا مرید بھی نہیں کہ لے جائے اور رکھ چھوڑ سی، یہی واضح مقصود۔ میرے عزیز دوستو، پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بیچارے چکر چلاتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے اس مرید کا واقعہ؟ بیچارہ آیا اپنے پیر کے ہاں، کہنے لگا پیر صاحب میرے گھر میں امید ہے بچہ ہونے والا ہے، بس اس لیے آیا ہوں کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ شاندار بیٹا مل جائے۔ تو منہ مانگا نذرانہ دوں گا آپ۔ پیر صاحب کہنے لگا بد عقیدہ ہو گئے، دوں گا کی ہوں ہوں لے آنا۔ وہ منہ منگے نذرانہ لے لے، تویز لکھ کے دتا، کہندا جا بیوی دے گلے چ پا دے، تڑپدا پھڑکدا اچھلدا کوددا پتر آئے گا شاندار۔ جا کے گلے تویز پائے، بیوی دے پنڈی والو بیٹی پیدا ہوئی، بیوی دے گلے تویز کٹ کے اکھا سرخ آیا، پیر دے سینے تے مارے اس تویز، کہندا اے لے اپنا تویز تے میرا نذرانہ واپس اباؤٹ ٹرن۔ کی محبت سے بھی خدا بچائے اور اس کی دشمنی سے بھی خدا بچائے، یہ دونوں حال تمہیں انتہا پسند ہے۔ فرنٹیئر میں ایک جگہ میں نے دیکھا روزہ استاذ، میں نے پوچھا بھئی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ان دوستوں نے بتایا کہ یہاں ایک مولوی صاحب نے خان صاحب کو قرآن پاک پڑھائے، جب قرآن ختم ہوا تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے، اپنے استاد سے کہنے لگے کہ آپ نے ہم کو اعلیٰ کا قرآن پڑھایا ہے، ہم آپ کا کیا خدمت کریں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا ہمارا جی چاہتا ہے ہم بھی آپ کا خدمت کریں، ہمارا بچہ لوگ بھی آپ کا خدمت کریں۔ اب کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھا، گھر چلا گیا اور 303 کی بندوق لے آ کر سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب و احترام سے استاذ کو 3 گولیاں مار کر ٹھنڈا کر، پھر کہتا ہے اب ہم تمہارا روزہ بناتا ہے، ہم بھی خدمت کرے گا، ہمارا بچہ لوگ بھی خدمت، بھی محبت۔ آپ سمجھتے ہیں نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی۔ پیر صاحب نے کہا بھائی کیوں ناراض کیوں ہو گئے تم؟ کہنے لگا تم نے کہا تھا بیٹا ہوگا، وہ بیٹی ہوئی ہے۔ پیر صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم لکھیں بیٹا اور وہ دے بیٹی، کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کو تو وہی کرنا پڑتا ہے جو ہم لکھ کر دیں۔ اب تعویذ کھولا تو تعویذ کے اوپر کچھ ٹیڑھی سیدھی لکیریں اور ان میں کچھ ہندسے وندسے، نیچے لکیر میں ادھر لڑکا لکھا ہوا تھا، ادھر لڑکی لکھی ہوئی تھی، درمیان میں لکھا تھا نون الف نا، لڑکا نا لڑکی لکھا ہوا۔ مرید سے کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھ سے صاحب ہو گئے، تجھ سے پہلے میرا ایک اور مرید آیا، اس کے لڑکے بہت تھے، وہ کہتا تھا آپ تعویذ دیں مجھے ایک چاند سی بیٹی مل جائے، تو میں نے اس کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی دے تجھے دیا، لکھا اس کے لیے تھا، دے تجھے دیا، تو خدا کو تو وہی کرنا پڑا جو میں نے لکھ کر دیا تھا۔ دیکھا نا آپ نے، اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو حضرت فرماتے کہ میں نے لکھا تھا لڑکا نہ لڑکی، پھر نہ ادھر آ جاتا، اور اگر لڑکی ہو گئی تو نہ ادھر چلا گیا۔ نرے چکر۔ سچی بات یہ ہے پنڈی والوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی خدا قدوس نے فرمایا میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اگر کل کا پتا ہوتا کسی کو، فرش والوں میں سے کسی کو پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو 5 جولائی کی رات میرا یار سبل کے بستر پہ جاتا نا. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا نا دوستو. قرآن پاک نے فرمایا، ہائے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مصر سے کرتا چلا جناب یوسف کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. دوستو اگر میری بات کا تم مذاق نہ اڑاؤ تو اللہ کی قسم مجھے آج اپنے حسین یوسف کے کرتے کی خوشبو کی مہک آ رہی ہے. اب کسی نے پوچھا یعقوب اب تو آپ مصر سے آتے ہوئے کرتے کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا یہی لخت جگر کنان کے کنویں میں موجود تھا تو اس وقت کھوج کیوں نہیں لگا لیا، روتے کیوں رہے، آنکھیں کیوں سفید کر بیٹھے؟ یتے پرسی از گم کردہ فرزن کہ اے روشن گہر پیرے خرد من زے مصرش پورے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب منظوم کر دیا مولانا مرحوم نے. فرماتے کہ بگفتہ حال من برق جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است. فرمانے لگے ہمارا حال تو وہی ہے جیسے بجلی کوندتی ہے تو ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے، اور جب وہ بجلی چلی جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہوتا ہے. ہم پر بھی ہمارے دل پر بھی جب وہی کی بجلی کوندتی ہے تو ساری کائنات بقائے نور ہوتی ہے فکر و نظر کی، اور جب وہی نہ آئے تو پھر ہمیں پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. قرآن پاک نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ موت کہاں آنے والی ہے، وہ کہاں مرے گا، اسے موت کس عنوان سے آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا یہ راز بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا. یہ اپنے پیغمبر کو خدا نے ضوابط سے آگاہ کیا. میرے بھی دوستوں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں قرآن پاک کے ان احکامات کی روشنی میں کہ کل کی بات خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ذرا مجھے بتائیے کہ یہ حق ہے یا پیغمبر کی بے ادبی ہے؟ اب ایک بار ارشاد فرماتے ہیں جن کو آج کل سیاست کھو لیا ہوا ہے، کسی کو ہے معاملہ کھو لیا تو سیاست کھو لیا ہوا تو پلے میں اور ہے کچھ نہیں ہے بٹ کے مذہب کو استعمال فرما رہے ہیں، اور تو کوئی خوبی ہے نہیں، مذہب کو استعمال فرما رہے ہیں. پچھلے دنوں لاہور کے ایک اجتماع میں ارشاد فرمایا ہمارے متعلق کہ یہ لوگ قرآن پاک سے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہوں. سے میرے دوستوں آپ سے دوستانہ رنگ میں آپ سوال کرتا ہوں، مجھے سچ بتائیے قرآن پاک میں کوئی ایک ایسی آیت ہے جس میں کہ نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہوں؟ اور جو یہ سوچے کہ کوئی ایسی آیت بھی قرآن پاک میں ہے جس سے کہ نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب بھی ہے کوئی. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا امت ام المؤمنین جناب عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق سے کچھ ہمیں آگاہ کیجیے، ہمیں بتائیے. تو جناب صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. اگر تم نے نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ورق گردانی کرو، قرآن کی ہر آیت پیغمبر کے اخلاق کا مظہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مسودے میں تو پیغمبر
کی جھلکیاں ہیں. توہین اور خدا کے قرآن میں اللہ کے نبی کی یہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم خدا کی صفتیں، خدا کا حق نبی کو نہیں دیتے. خدا کا حق نبی کو آج اعلان ہو رہا تھا کہ شاہ صاحب کی تقریر ہونے والی ہے. ایک صاحب دوسرے صاحب کو فرما رہے تھے آپ چلیں گے. دوسرے بابو نے کہا، اس نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کی شان گھٹاتے. میرے متعلق یہ ارشاد ہے کہ میں نبی کی شان گھٹاتا. اب اس فریب خوردہ دوست سے کوئی پوچھے کہ کبھی مجھ سے تو نے رابطہ قائم کیا، میرے قریب آئے ہو؟ تو میرے برگلائے ہوئے دوست کو کوئی میرے قریب لاتا اور میرے اس فریب خوردہ دوست کو کوئی میرے سامنے بٹھاتا تو پھر میں اس سے کہتا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں نبی کی شان گھٹاتا ہوں، تو الزام نہیں مانتا ہوں کہ میں حضور کی شان گھٹاتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. لیکن مجھ سے پوچھیے تو صحیح کہ کس سے گھٹاتا ہوں. میں نبی کی شان گھٹاتا ہوں، مگر گھٹاتا ہوں رب رحمان سے اور بڑھاتا ہوں باقی سارے جہان سے. میرے عزیز دوستو، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق پیغمبر کو نہیں دیتے. ایک جاہل عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سن لو، ایک عالم عامل ولی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اولیاء شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سارے عالم، سارے ولی، سارے غوث، سارے ابرار، سارے شہید اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا. اور پھر سارے عالم، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے اصفیاء، سارے ابرار، سارے اخیار، سارے شہداء، سارے صحابی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، عرش کی بلندیاں، لوح کی عفتیں، ستاروں کی تابانی، چاند کی درخشانی، سورج کی متاع روشنی، ملائکہ کا تقدس، حوروں کا حسن، گلشن کی مہک، بجلیوں کی چمک، جنت کی بہاریں، ساری کائنات ایک پلڑے میں اگر رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے یتیم مکہ کی عظمت کا کچھ حصہ، خدائے بزرگ و برتر سے کہا جائے کہ خدایا یہ ترازو اب ہم سے اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو اپنے دست بے مثال سے اٹھا لے، تو عقیدہ ہے کہ اگر اسے خدا اٹھا لے تو ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا، آمنہ کے لال کی شان والا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن خدا کے حق میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور فرق مراتب نہ ہو تو کام خراب ہوتا ہے. دوستو، میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی محبت میں بیوی کو ماں کہہ دے، محبت میں، تو فرمائیے خانہ ویرانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی. آنکھیں وہی ہیں مگر آداب مختلف ہیں. آپ کے سامنے بیٹی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، ماں بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے، لیکن دیکھنے کے آداب مختلف. جب بیٹی سامنے آتی ہے تو آپ اسے شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب بہن سامنے آتی ہے تو آپ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب بیوی سامنے آتی ہے تو آپ اسے حکومت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب ماں سامنے آتی ہے تو آپ اسے اطاعت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا بیگم سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے اور ماں سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے دوستو کہ ہم کہتے ہیں جو حق اللہ کے ہیں وہ اوروں پر تقسیم نہ
ولی سارے برحق، سب کہو ولی لیکن سجدہ آپ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جائیے، ہم تو مانتے ہیں، اور تاریخ کے زمانہ میں مفتی صاحب بھی وہاں گئے تھے، میں وہیں تھا۔ داتا گنج بخش کے دوستوں نے، بزرگوں نے حضرت مفتی صاحب کو دستار بندھوائی تھی۔ گوڑا میں بھی گئے تھے، یہی کی بات کرتا ہوں، یہاں ان بزرگوں نے بھی مفتی صاحب کے سر پہ دستار باندھی تھی۔ تو الحمدللہ گدیوں والے تو مفتی صاحب کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، پیر صاحب پگارا بھی مفتی صاحب کا مقتدی ہے، مفتی صاحب کو امام اور قائد مانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مفتی صاحب کو تو یہ سب مانتے ہیں۔ اب جو مفتی کو نہ مانے وہاں بھی تو وہ ہوا۔ بہت اچھا، آپ سمجھے نہیں میری بات؟ ٹھیک ہے۔ اگر مولانا کرسی نہیں ملی تو بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، ہوش میں رہے، تو آپ آپے سے باہر ہونے لگے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مفتی محمود جو ہے یہ حضور کا گستاخ ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ تبدیلی کب واقع ہوئی؟ آج سے 2 سال پہلے بھی تھا یا اب ہو گیا؟ اگر پہلے بھی تھا تو آپ نے اس کو پہلے قائد مانا ہے، سیاسی قائد نہیں مانا، مذہبی قائد مانا۔ وہ تحریک نظام مصطفیٰ تھی، آپ کی نیت خراب تھی تو ہمیں پتہ نہیں۔ اگر آپ بھٹو کے ڈنڈے کی ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب کو قائد مانتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں تو حسن ظن ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کی تقویم کے لیے انہیں قائد مانا تھا۔ دیکھو میں آپ کو ڈیفینس کر رہا ہوں، خدا کی قسم الزامی بات نہیں کروں گا، ہم تنگ نظر نہیں ہیں الحمدللہ۔ میں اب بھی تمہارا ڈیفینس کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کی تقویم کے لیے اس درویش کی قیادت میں کام کیا۔ بے شک تو بولا نا، اچھی عورتیں شوہر نہیں بدلا کر۔ واہ آپ دیکھیں تو صحیح، انتظار تو کریں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ اگر آپ کو وزارت نہیں ملی تو مفتی صاحب کو کون سی ملی ہے؟ وہ بھی تو سی ایم ایچ میں بیٹھا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لیجیے، ٹھنڈا کر کے دودھ پیجیے۔ آپ تو گرم گرم گھونٹ بھرنے لگے ہیں، ایسا مت کیجیے، خدا کے لیے قوم کے گھر میں نورا کشتی پیدا نہ کرو، اس سادہ قوم کو آپس میں نہ لڑاؤ، اور عربی دین کے مقابلے میں عجمی دین نہ تیار کرو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیں درود نہیں پڑھنے دیتے، کیا کیا بات بتاؤں گا، خدا کے لیے سنو۔ پنڈی کے دوستوں، کوئی مسلمان درود پڑھے بغیر مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہم تو ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، لیکن ہم عربی درود پڑھتے ہیں جو نبی نے سکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم آپ کی ذات گرامی پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ اور ہم یہ درود پڑھتے ہیں نا، یہ متفقہ درود ہے کہ نہیں؟ اب حضرت ایک اور درود بنا لائے ہیں۔ اچھا میں آپ کو نہیں ایسی بات نہ کیا کرو، میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ کہنے لگا کہ اس درود پر سر نہیں لگتی، ٹون پہ پورا نہیں اترتا، میوزیکل پوائنٹ پہ پورا نہیں اترتا دوستو۔ اس لیے کہنے لگا جو صدیق و عمر نے درود پڑھا وہ تو سادہ ہے بالکل، کورس کی شکل
شکل میں قطار اندر قطار کچے پکے راگوں اور سروں میں پڑھنے والے بین الاقوامی گلوکار اس کو اس لیے پسند نہیں کرتے. اس لیے انہوں نے صدیق اکبر کے بجائے میاں عزیز قوال کو ٹارگٹ بنایا. سب سے بڑا عاشق رسول میاں عزیز قوال، جو صبح سے لے کر شام تک کہتا ہے میں شرابی 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 شرابی. تو اب ہمیں نجات ملی. کتا ہانپ جاتا ہے سن کر کتا، لیکن وہ نہیں تھکتا کمبخت، صبح سے لے کر شام تک بھونکتا. ہم نے کہا محمود فاروقی سے، ہم نے کہا نجات تو کون کو اس کتے سے. یہ شرابی، اس کا باپ شرابی، اس کا دادا شرابی، اس کا نانا شرابی، اس کا خاندان خصمانو کھاوے بیڑا کر کھوے. میرے قوم کے بچوں کو تباہ کرتا ہے، پٹا ڈالو اس کو. آج کہتا ہے میں شرابی شرابی، کل کہ حرامی حرامی. کہتے جی معرفت دیا گلا نے تانوں کی پتا. میں کہ یہ معرفت تانوں نصیب ہو گیا. سنو میری بات علماء کرام، ہم نے رسول اللہ کے کلمہ توحید کے مقابلے میں اجمی کلمہ بھی برداشت نہیں کیا. یار لوگوں نے ایک اور کلمہ گھڑا تھا نا 3 جزو والا. ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی کہ ہم کلمہ اسلام کے ساتھ گلی ڈنڈے کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ کلمہ لاوارث ہے، اس کے تم پخی ادھیڑو گے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے. ہم نے عربی کلمے کے مقابلے میں، محمدی کلمے کے مقابلے میں اجمی کلمہ بھی برداشت نہیں کیا، تو محمدی درود کے مقابلے میں کوئی اور درود بھی برداشت نہیں کریں گے. درود وہی ہوگا جو صدیق اکبر نے پڑھا، جو فاروق اعظم نے پڑھا، جو بلال حبشی نے پڑھا، جو علی المرتضیٰ نے پڑھا، جو عبد القادر گیلانی نے پڑھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کوئی نعت لکھی ہے اور آپ کو وہ اچھی لگتی ہے تو آپ اسے ضرور پڑھیں، ہم بھی سنیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم شرافت کی زبان جانتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پلے میں گالیاں نہیں ہیں کہ ہم وہ گندگی پھیلا. اگر مولانا کی نعت کوئی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ پڑھیں، ہم سنیں گے. لیکن اس کو نعت کہیے. درود وہ ہے جو صدیق اکبر پڑھتا ہے، محمد عربی پڑھاتا ہے. رہی سواد اعظم کی بات تو منہ نہ کھلواؤ، کھری بات نکل جائے گی. سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں سنو میری بات، ذہن میں روشنی پیدا کرو. سواد اعظم ملت اسلامیہ کی اکثریت کا نام ہے. بے شک سواد اعظم ملت اسلامیہ کی اکثریت. اگر مولانا کی نعت کوئی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ پڑھیں، ہم سنیں گے. لیکن اس کو نعت کہیے. درود وہ ہے جو صدیق اکبر پڑھتا ہے، محمد عربی پڑھاتا ہے. رہی سواد اعظم کی بات تو منہ نہ کھلواؤ، کھری بات نکل جائے گی. پھر سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں سنو میری بات، ذہن میں روشنی پیدا کرو. سواد اعظم ملت اسلامیہ کی اکثریت کا نام ہے. بے شک سواد اعظم ملت اسلامیہ کی اکثریت کا نام ہے. اور ملت اسلامیہ کی اکثریت کا اگر آپ نے نظارہ کرنا ہے تو مکہ میں جا کر حج کے موقع پر دیکھ لیجیے، وہاں سواد اعظم کا مظاہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آپ کو رائے اچھا نہیں لگتا، آپ ادھر نہ جائیں، آپ مکے میں جائیں، وہاں سواد اعظم کا نظارہ ہوگا. تو اب سواد اعظم میں وہ شامل ہے جو مکہ کے امام کے پیچھے جھکتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. جس کی نماز مکے کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی وہ سواد اعظم نہیں، وہ فرقہ ہے. اور جو حرم کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ نہیں ہو کیا گیا، کس کی نظر لگ گئی. کہتے ہیں کہ جی مدینہ کے امام اور مکہ کے امام یہ نجدی وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. واہ، میں نے کہا پاکستان کے کل اوزیے کے پیچھے ہوتی ہے یہ 2 رکعت کا امام، اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے سبز گنبد کے نظارے کرتا ہے.
ایک بات کہوں آپ کو، بعد میں سوچتے رہنا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ مدینہ کے امام کا تقرر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم میرا یہ عقیدہ۔ ادھر تو آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر پاکستان میں ہمارے بیڑے پار کرتا ہے، نبی مختار کل ہے، سپر پاور ہے، فائنل اتھارٹی ہے، خدا جے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتے، ایتاں بنائی ہوئی نے یار لوگوں نے۔ ادھر تو آپ یہ کہتے ہیں، ادھر آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مسلح پر وہابی قابض ہے۔ میں نے کہا اچھا مختار کل ہے، اپنے مسلح سے وہابیوں کو نہیں بھگا سکتا تو پاکستان میں آپ کے بیڑے کیسے پار کرے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ خدا کے لیے سوچا کیجئے، دشمن آپ پہ ہنسیں گے، عیسائیت اور یہودیت آپ پر مذاق کرے گی۔ مدینہ کا اور مکہ کا امام یہ وہ مسند ہے کہ جس مسند پر کوئی غلط آدمی جا نہیں سکتا۔ اور راول پنڈی والوں تم اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ بد نصیب وہ ہیں جو کہتے ہیں پیغمبر کے روزے میں سونے والے ایمان سے محروم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں وہ ایمان سے محروم ہیں، اور کچھ بد نصیب کہتے ہیں کہ جو روزے کے باہر کھڑے ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے عمل بھی ہے، اس لیے یہ دونوں مل کر چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے کس کے ہاں لنچ کھایا گیا ملتان میں اور کس کے ہاں ڈنر کھایا گیا، ہمیں پتہ ہے پیپسی کولے کا پلانٹ کس کا ہے اور یہ کوکو کولا والا کون ہے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ اور یہ لنک کہاں سے ملتا ہے کہ تم اندر والوں کو غیر مسلم ثابت کرو، ہم باہر والوں کو غیر مسلم ثابت کریں گے۔ لیکن بحمد اللہ تعالی اندر والے بھی ہمارے پیشوا و مقتدا ہیں، جو روضہ رسول کے باہر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے پیشوا و مقتدا، ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جن کو رسول اللہ کا گستاخ کہتے ہیں، آپ عاشق ہیں، آپ کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ آپ رسول کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جن کو آپ گستاخ کہتے ہیں ان کی وہاں یہ رسائی ہے کہ مولانا سید حسین احمد مدنی کا بھتیجا مسجد نبوی کا مجاور ہے، مسجد نبوی کو کھولنے اور بند کرنے کی چابیاں مولانا مدنی کے بھتیجے کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر میرے عزیز دوستو، ولی سارے برحق لیکن سجدہ آپ حضرت مولانا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے۔ یہ وہاں جا کر جو اللہ تللے کرتے ہیں اور یہ جو کرتوت کرتے ہیں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان کی جہالت کے کرشمے، ورنہ اللہ والوں نے تو توحید کا سبق دیا ہے۔ سجدہ کسی رنگ میں خدا کے سوا جائز نہیں۔ سنو، یہ جو ڈھکوسلا گھر رکھا ہے کہ مولانا عبادت والا سجدہ تو اللہ کو ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، تعظیم۔ اور میں ان سے پوچھا کرتا ہوں، جو مولوی صاحب مجھے تنگ کرتے ہیں، دوران سفر ایک مولوی صاحب مجھ سے بڑے الجھتے رہے کہ دیکھیے تعظیمی سجدہ جو ہے وہ عبادت والا سجدہ اور ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ اور ہوتا ہے، یہ تو نیت پہ مدار ہوتا ہے، اس میں نیت عبادت کی ہوتی ہے، اس میں نیت تعظیم۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، جب نہ سمجھا تو کان میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کی بیوی کو آپ کا بھائی تعظیماً جھوم کر بوسہ دے لے تو آپ برداشت کر لیں؟ سیٹ سے کھڑا ہو گیا، آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں، کہا یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے حق کے ازدواجیت میں کوئی شریک ہو جائے آپ کا سگا بھائی تو وہ گالی بن گئی، اور آپ خدا کے حق کے عبادت کے بخیے ادھیرتے پھرے تو وہ تعظیم بن گئی۔ آپ کی دو ٹکے کی غیرت اپنے حق کے ازدواجیت میں سگے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتی تو خدا قہار کی غیرت اپنے حق کی عبادت میں کسی کی شرکت کیسے برداشت کرے؟ تعظیمی تھی، تعظیمی۔ اور دلیلیں ملاحظہ فرمائیے، دلیلیں یہ ہے کہ حضرت یوسف کے سامنے بھائی نہیں جھکے تھے، قطع نظر اس بات کی کہ جھکے تھے یا نہیں جھکے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں راول پنڈی کے دوستو، ہم حضور کی سنت کے، حضور کی شریعت کے پابند ہیں یا شریعت یوسفی کے پابند ہیں؟ تو رہتے ہو رسول اللہ کی امت میں اور بات کرتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی، یہ خیر ہے؟
طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے دکان سے سودا لینے کے بجائے کسی اور دکان پہ جائے, دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ یا اس کے باپ کی دکان پہ سودا ہے نہیں, اور یا پھر اس کی باپ کے ساتھ بنی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے دوسرے کی دکان پہ جا رہے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح, آپ پھر چلے جائیے گا وہاں, ہمیں ذرا بتا کر جائیے کہ کیا اس مسئلے کا حل آپ کو کملی والے کی شریعت میں نہیں ملا؟ اور اگر ملتا تھا تو پھر یہی حل کر لینا تھا. وہاں کیوں جا رہے ہو آپ؟ کہیں نبی سے ان بن تو نہیں ہے, بگڑی ہوئی تو نہیں ہے آپ کی؟ اگر آپ حضور کے امتی ہیں تو آئیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کملی والے کا عاشق قرہ ارض پر نہ تھا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا. عاشق صدیق جیسا اور واجب التعظیم محمد عربی جیسا. صدیق اکبر کو رسول اللہ سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے. بعض مرحلے ایسے آئے کہ جب مکہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی تلواریں سوچ کر نکل آئی رسول اللہ کی جان لینے کے لیے, صدیق اکبر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی, کملی والے کا رفیق بن گئے. سبحان اللہ. عقل کہنے لگی ابو بکر یہ دیوانگی ہے. صدیق نے کہا تمہیں کیا پتا, وادی عشق رسول کے ضوابط ہی یہی ہیں. یہاں جو دیوانہ ہوتا ہے وہی فرزانہ ہوتا ہے. لیکن صدیق اپنے آقا کے سامنے نہیں جھکتا, کملی والے کا سجدہ نہیں کرتا. ایک مرتبہ پوچھا یاران رسول نے حضور علیہ السلام سے, آقا عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کے خدام نوکر ان کے رعایا جھکتی, چودھری جی السلام علیکم جی, السلام علیکم جی, تو انت حق کو یسجد لک, آپ اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں, پھر آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی آپ کے سامنے یوں کیا کریں؟ آقا کا جواب سنو. فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میرے پروگرام میں کوئی گنجائش ہوتی انسان کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی بھی گنجائش ہوتی, تو پھر میں تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی اجازت دینے سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے سامنے جھکا کریں. اور 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کے سامنے جھکا کریں. وہ تو لفٹی دکھاتی ہے اسے. لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجائش نہیں, میرے موقف میں لچک نہیں. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اے استاد کامل تیری تعلیم پہ قربان. فرمایا بیوی خاوند کے سامنے نہیں جھک سکتی, شاگرد استاد کے سامنے نہیں جھک سکتا, بیٹا باپ کا سجدہ, چھوٹا بڑے کا سجدہ, رعایا حاکم کا سجدہ, مرید شیخ کا سجدہ, صحابی نبی کا سجدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ میرا سبق یہ ہے کہ تمہارا سر اللہ کے در کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے نہ پائے. انسان کی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق اس در کے سوا اور کوئی در نہیں. یہ کہہ کر میرے آقا نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا. میرے معبود میں نے ان کو بات بتا دی ہے, لیکن آنے والی نسلیں شاید جہالت کے طوفان میں میرا پیغام بھول جائے, تو پھر میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ قیامت تک میری قبر پہ بھی انسان کا سر نہ جھکنے دے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی دعا میں کتنا سوز ہے. اور آج میرے آقا کی دعا کی تاثیر کی جوانی اور شباب مدینہ میں جا کے دیکھو, 24 گھنٹے مجاہد درہ لے کر کھڑے رہتے ہیں, کسی کو جھکنے نہیں دیتے. وہاں پاکستان کا کوئی جاہل اگر وہاں جا کر جھکنے کی کوشش کرے تو درہ لگا کر سمجھاتے ہیں کہ جاہل یہ جھکنے کی جگہ نہیں مٹنے کی جگہ ہے. سر جھکانا ہے تو بیت اللہ جاؤ, دل جھکانا ہے تو یہاں آؤ. ویسے قصور ہے نا بیچارے بھی نہیں پاکستانی اے بھی سن کے جانے نہیں پاکستانی چو تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لے.
میں کہ اس شاعر نو آکھو نا ذرا مدینے جا کے ایک شعر پڑھے اتنے مجاہدین نو آکھے تیری خیر ہوے پہرے دار روزے دی جالی چم انہوں نے آخنا تیرا ککھ نہ روے خرکار دو چار دورے لا لین دے دیکھو میری بات سنو یہ حضور کی دعا کی تاثیر ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کو دل میں بھی جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں. اگر آپ نے دل میں جگہ دی تو انشاءاللہ آپ کے عقیدے کی بنیادوں کو شرک و بدعت کے چوہے کاٹ نہیں سکیں. اور میں آپ کے ذوق کو جانتا ہوں اس لیے عقل و دانش کے ساتھ چل رہا ہوں. میں آپ کو افسانوی باتیں نہیں بتا رہا، وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کی منطقی اور فلسفی جو صلاحیتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لے چل رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی تاثیر اور شباب ہے دوستو، ورنہ سب سے بڑا عرس پاک وہی ہوتا، سب سے بڑا میلہ وہی لگتا. یار لوگوں نے کھوتا قبر کو نہیں چھوڑا تو نبی کے مزار کو چھوڑتے. احمدآباد کے قریب جا کے دیکھ لیجئے، ارلی طرف 4 میل ارلی طرف پہاڑی کے نیچے بورڈ لگا ہوا ہے کھوتا قبر شریف. جتنے کوئی قبر وڈی بن جائے سبز جھنڈی لہران اتوں جھنڈی تھلے. جہاں کوئی روزہ بن جائے چھوٹا سا یا سڑک بناتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دے، حیا کرے کہ چلو کوئی قبر ہے انسانیت کی توہین ہوگی، مسمار نہیں کرتے، بس وہی کاروباری پہنچ جاتے. وہ کلندر بین الاقوامی یتیم مست کلندر سب کچھ اندر کا نغم کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. جی سگریٹ پیندے جا رہے ہیں خیر نال ڈرائیور برادری جب اتنے گزر گئے جھنڈیاں دے کول 2 روپے کٹ کے پھینک. میں کہ حرام ایویں ہی جانتا ہوں. انہوں نے لے کے چرس کھانی اور انہوں کا مال خیر نال توبہ. خدا ان کو ہدایت، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو بسوں میں ریکارڈ لگاتے ہیں خصوصاً جب خواتین بیٹھی ہوں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں تو وہ ریکارڈ لائیں گے کہ پاخانے سے زیادہ بدبودار. اگر وہ ریکارڈ کو ان کی بہن کو سنائے تو اس کو اسی وقت گولی مار دیں. لیکن قوم کی بہنوں کو فالتو مال سمجھتے ہیں نا کہ یہ فالتو مال ہے. میرے عزیز دوستو، جن جاہلوں نے کھوتا قبر کو نہیں چھوڑا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور کو چھوڑتے. سب سے بڑا عرس پاک وہیں لگتا اور یار لوگ جا کے بھنگڑا ناچتے ہیں جی. لیکن میرے محبوب کی دعا، میرے آقا کی دعا کا یہ اثر ہے کہ رسول اللہ کے مزار کا بھی اللہ کی رحمت حفاظت کر رہی ہے. اور میرا عقیدہ ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے انقلاب آئیں گے لیکن کملی والے کے مزار اقدس پر خدا قدوس کسی انسان کی جبین کو نہیں جھکنے دے. اس کو آپ تعظیم کا نام دیتے ہیں لیکن یہ تعظیم کیوں جائز نہیں؟ اکبر آبادی کی زبان سے سن لیجیے. اکبر کو جانتے ہو؟ مہربانی آپ کی، ورنہ تو فیض احمد فیض ہی چھایا ہوا ہے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار ککھ نہ روے میں آخیا تیرا قوم نو ٹکر نہیں ملتا، گلشن کا کاروبار چلے. اکبر آبادی نے کیا کہا؟ ہائے خدا رحیم و کریم کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کے لیے. میں کہا کرتا ہوں اکبر کی نجات کے لیے یہی ایک شعر کافی ہے. خدا کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر. ولی سارے برحق لیکن سجدہ زور سے کہو اللہ. آپ ذرا زور سے ایک مرتبہ اللہ کہہ لیجئے. اللہ. آپ نے جب اللہ کہا تو آپ کو پتا ہے آپ کی صفوں سے کون نکل گیا؟ شیطان. نہیں اس کو چھوڑے، آپ اپنی بات کریں. آپ نے جب زور سے اللہ کہا تو آپ کی صفوں سے دہریہ نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ نو گاڈ.
تصنیف ہے مصنف نہیں، نظم ہے ناظم نہیں، کشتی ہے ملاح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ روشنی ہے چراغ نہیں، ان کا یہ خیال ہے. اور جب آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، سب پڑھ لیجئے اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہائے، یہ پڑھنے سے پہلے کبھی آپ سوچ بھی لیا کریں کہ اس کے معنی کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اور لا الہ کی شمشیر نے کون کون سے بت توڑے ہیں. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ جب تک آپ ہمیں منت منوتی نظر و نیاز سے راضی نہیں کریں گے بیٹا نہیں ملے گا. لا الہ اور اس اعلان نے یہ بت بھی توڑ دیا کہ بیٹے بیٹیاں اولاد دینا اللہ کے سوا اور کسی کے اختیار میں نہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اللہ میاں تو نے بیٹیاں دینے کا اعلان کیا، ہمیں بیٹا چاہیے، کس کے ہاں جائیں، کس کی منت مانیں، کس کی نظر دیں. رب کائنات نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹا بھی جسے چاہتا ہوں میں خود عطا کرتا ہوں. اللہ میاں تو نے یا بیٹی دی یا بیٹا، ہمیں تو دونوں نعمتوں کی ضرورت ہے. فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہوں، بے شمار دیتا ہوں، بے حساب دیتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا. دینے پر آ جاؤں تو غریب کو، بے سر و سامان کو، مفلس اور کنگال کو اتنی اولاد دے دوں کہ بیچارہ سنبھال بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر نہ دوں تو مل آنر کو بھی نہ دوں، جاگیرداروں کو نہ دوں، بڑے بڑے نوابوں کو بھی نہ دوں جن کی بیگمات بھی امپورٹڈ. میرے عزیز دوستو، کراچی میں ایک مہمان آئے میری تقریر کے بعد. جب وہ آئے تو دوستوں نے بتایا کہ یہ مل والے ہیں جی. حضرت شاہ جی کو کچھ لوگ ملنے آئے تھے، سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ درویش باتوں میں بڑے افسانے کہہ جاتا تھا. ذوق ملتا ہے نا قسام ازل سے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا شاہ جی فاروق میں اور باقی صحابہ میں کوئی فرق؟ برجستہ فرمایا ہاں، باقی صحابہ پیغمبر کے مرید ہیں، فاروق مراد ہے. کسی نے پوچھا شاہ جی عائشہ اور خدیجہ میں فرق؟ فرمانے لگے ہاں، خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہوا، عائشہ کا نکاح محمد الرسول اللہ سے. ایک مرتبہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وکیل صاحب اٹھ کر کہنے لگے شاہ جی بڑے گرمی کے روزے ہیں، تنگ ہو گیا، کوئی ایسا نسخہ نہیں بتاتے آپ کہ کھاتا پیتا بھی رہے آدمی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ فرمانے لگے بالکل ابھی بتاتا ہوں، لکھو. صبح سے لے کر شام تک ایک مضبوط نوجوان آپ کو جوتے لگائے. آپ جوتے کھائیں، ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا. جوتے کھائیں غصہ پیئیں، غصہ پیئیں جوتے کھائیں، جوتا کھائیں غصہ پیئیں، شام تک کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، سر بھی سلامت رہے گا. باتوں میں وہ بہت کچھ کہہ جاتا تھا اللہ کا بندہ. تو میرے عزیز دوستو، مولانا نے ابھی آپ کو وہ جھلک دکھائی تو ہے شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے. یہ بھی سوال ہوا نا مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمایا ہاں سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے. تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. 40 سال ہو گئے زندوں کے اس قبرستان میں میں نے قرآن پڑھا ہے، اور جس سوچ سے میں نے قرآن پڑھا ہے، پہاڑوں کو سناتا تو ان کے سنگینی کے دل موم ہو جاتے، درختوں کو سناتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے، ستاروں کو سناتا تو ٹوٹ ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتے، سمندروں کو سناتا تو متلاطم ہو جاتے، سرسر کو سناتا تو شوخیاں بھول جاتی، صبا کو سناتا تو لطافتیں فراموش کر بیٹھتی، دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے.
لیکن میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے، ان میں سے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں سے مایوس جا رہا ہوں. باتوں میں شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کچھ مل کے مالک ملنے آئے تو دوستوں نے بتایا شاہ جی مل والے آئے ہیں. فرمانے لگے مل والے بھی سلامت رہے لیکن کوئی دل والے ڈھونڈ کر لاؤ. ہم درویشوں کو مل والوں سے کیا کہا؟ تو وہ میمن کی بات میں عرض کر رہا تھا، وہ ملنے آیا اور مسافہ کر کے بیٹھ گیا. دوستوں نے بتایا کہ بہت کروڑ آپ سے. تو میں نے اسے تنہائی میں بلایا. کہنے لگا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا. میرے جو مینیجر ہیں وہ کیڈلک اور بیوک کی کاروں پہ چلتے ہیں، مرسیڈیز اور امپالا شیورلیٹ کاریں رکھتے ہیں، ان کے بنگلے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ میرا بیلنس کتنا ہے، لیکن میں سخت پریشان ہوں. آپ کے خدمت میں اس لیے آیا ہوں، میں سویا ہوا تھا، میں نے آواز سنی آپ کی تقریر کی تو اٹھ کے آیا ہوں. میں صرف یہ التجا کرنے آیا ہوں کہ آپ خدا کے حضور تنہائی میں کسی وقت دعا کر لیجئے کہ یہ ساری دولت کسی غریب کو دے دے اور غریب کا کوئی بچہ مجھے عطا کر. جو اس نے کسی بے سر و سامان غریب کے مقدر میں بیٹا لکھ رکھا ہو وہ بیٹا میرے حصے میں لکھ دے اور یہ ساری دولت اس غریب کو دے دے. فرمایا وَجَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب ہم نے یہ پڑھا تو ہماری صفوں سے میم شین رے کاف نکل گیا. اور جب آپ نے پڑھا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آپ نے جب یہ پڑھا تو آپ کی صفوں سے کافر نکل گیا. جب آپ نے پڑھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون تو آپ کی صفوں سے معتزلہ منکرین قرآن نکل گئے. جب آپ نے رسول اللہ کی حدیث کو پڑھا، بخاری اور مسلم کو سامنے رکھا تو آپ کی صفوں سے پرویزی طلوعی چکڑالوی نکل گئے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. اور جب آپ نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو آپ کی صفوں سے وہی نکل گئے. اور میں کیا کتا بد ذوق ہے برطانوی سامراج بھی، وہ خدا دی قسم کملی والے کے مقابلے جڑا کینڈیڈیٹ کھڑا کی تس ملاحظہ فرمائیے. کہا آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا عبداللہ کا یتیم جن کی زلفوں کی گھٹاؤں سے راتوں کو اندھیرا ملتا ہے، جس کے تبسم اور مسکراہٹوں سے صبح کو سویرا ملتا ہے، جس کے کھڑے ہونے سے آسمانوں کو بلندیاں ملتی ہیں، جس کے بیٹھنے سے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگتے ہیں، جس کے ہنس دینے سے ستارے چمکنے لگتے ہیں، اور جس کے مسکرا دینے سے جنت مچلنے لگتی ہے، جس کے غصے میں آ جانے سے جہنم ابلنے لگتی ہے. کہاں میرے آقا رحمت، کہاں اس کے مقابلے میں آنے والے میڈیم قادیان، سجا بوٹ کھبے پیرچ کھبا بوٹ سجے. بھی تم نے رکھی بھی بحث کروں اس کو کیا کہوں. میں نے اس سے کہا کہ ایک نابینا حافظ صاحب مسجد میں بیٹھا تھا، محلے کے ایک آدمی نے آ کر کہا حافظ صاحب کھیر پک رہی ہے. حافظ صاحب نے اپنا سگنل ڈاؤن کی تاک مٹکا کے آخر لگا جی سانو کی جتنا عادت ہوتی ہے کھیر پک رہی ہے کھان والے واسطے سانو کی. اس آدمی نے کیا حافظ صاحب تھوڑے واسطے پک رہی ہے. حافظ صاحب نے کیا پھر تھانو کی. اور میں کیا 30 سال تسی بھی کرسی تے بیٹھ کے چونچلے للے تللے کیتے، اب
اسی بھی کبھی تھوڑے کول پوچھے تے جے ہن سانوں مل رہی ہے تو تہانوں کی ذرا ساڈے جلوے بھی دیکھ لو. اور ویسے انشاءاللہ راولپنڈی کے دوستو انشاءاللہ وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جب آپ یہاں رحمت للعالمین کے احکامات و فرامین کی بالادستی کا نظارہ کریں. انہیں جو کہتے ہیں کہنے دیجئے, جو پھڑکتے ہیں پھڑکنے دیجئے. جی یعنی مفتی صاحب تو نظام مصطفیٰ نہ لا سکتے. حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں یہ نظام مصطفیٰ نہیں لائیں گے. تو ہم نے پوچھا کون لائے گا؟ فرمانے لگے شیخ الحدیث شیخ القرآن امیر المومنین حضرت مولانا اصغر خان صاحب لائے. واہ میں یہ ٹھیک ہے, جو چاہے آپ کی حسن کرشمہ ساز کرے, آپ کا ذوق ہے. میرے دوستو کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ کہاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا سراپا اقدس دیکھ کر فطرت بولتی ہے. ایسی کرسی بھی تم نے رکھی ہے. ویسے ہمیں یہ پچتی بھی نہیں کم. چاروں وزارتوں کی بات ہو رہی تھی. ایک بابو میرے ساتھ ویگن میں بیٹھ کے لاہور جا رہا تھا. میں زلف دراز ماشاء اللہ خاص سن سے تو آج تک صرف کرانے کی کمی باقی رہ گئی. آپ چھوڑ کے گزرے چرس پی کر بے ہوش ہو کر پڑے ہوتے ہیں. ہفتوں کے بعد اٹھتے ہیں, بال بھی بڑھ جاتے ہیں, ناخن بھی. پاکستان کے جاہلوں نے سمجھا یہ بھی فیشن ہے, انہوں نے بھی بڑھا دیا. ویسے ہمیں یہ پچتی بھی نہیں کم. چاروں وزارتوں کی بات ہو رہی تھی. ایک بابو میرے ساتھ ویگن میں بیٹھ کے لاہور جا رہا تھا. میں زلف دراز ماشاء اللہ خاص سن سے تو آج تک صرف کرانے کی کمی باقی رہ گئی. آپ چھوڑ کے گزرے چرس پی کر بے ہوش ہو کر پڑے ہوتے ہیں. ہفتوں کے بعد اٹھتے ہیں, بال بھی بڑھ جاتے ہیں, ناخن بھی. پاکستان کے جاہلوں نے سمجھا یہ بھی فیشن ہے, انہوں نے بھی بڑھا دیا. اور میں نے کہا ان سے پوچھو بد نصیبوں سے کہ اگر نہ رکھ سکے تو کملی والے کے عشق میں 3 ماشے بال نہ رکھ سکے, اور اگر رکھنے پہ آ گئے تو آپ چھوڑ کے خسرو کی تقلید میں دیر سے رکھ. میرے ساتھ بیٹھے تھے اور میں نے مانا تو آپ کو بھی کرسی مل رہی ہے. اب میں نے سوچا لمبی بحث کروں, اس کو کیا کروں. میں نے اس سے کہا کہ ایک نابینا حافظ صاحب مسجد میں بیٹھا تھا. محلے کے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ صاحب کھیر پک رہی ہے. حافظ صاحب نے اپنا سگنل ڈاؤن کی تاخمت کہا سے آسان لگا کہ سالوں کی جتنا عادت کی تھی کھیر پک رہی ہے کھان والے واسطے سالوں کی. اس آدمی نے کہا حافظ صاحب تھوڑے واسطے پک رہی ہے. حافظ صاحب نے کہا پھر تہانوں کی. اور میں کیا 30 سال تھی کرسی پہ بیٹھ کے چوچلے لڑنے پڑنے کیتے ابھی بھی کبھی بات کوئی پوچھے جو سانوں مل رہی ہے تو تہانوں کی سارے چلنے بھی دیکھ. اور ویسے انشاءاللہ راولپنڈی کے دوستوں انشاءاللہ وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جب آپ یہاں رحمت للعالمین کے احکامات و فرامین کی بالادستی کا نظارہ کریں. انہیں جو کہتے ہیں کہنے دیجیے, جو پھڑکتے ہیں پھڑکنے دیجیے. جی یعنی مفتی صاحب کو نظام مصطفیٰ لا نہیں سکتے. حضرت فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے یہ نظام مصطفیٰ نہیں لائے گا. تو ہم نے پوچھا کون لائے گا؟ فرمانے لگے شیخ الحدیث شیخ القرآن امیر المومنین حضرت مولانا اصغر خان صاحب. جو چاہے آپ کی حسن کرشمہ ساز کرے, آپ کا ذوق ہے. میرے دوستوں کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ کہاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن کہ مردوی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باز فدایت چی عجب خوش لقبی۔ کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں سبحان اللہ، نیچے والا بٹن اوپر والے سوراخ، شیروانی کا بٹن باسکٹ میں۔ خود لکھتے ہیں کہ جیب میں گڑ بھی ہوتا تھا، مٹی کا ڈھیلا بھی ہوتا تھا، چھاپ بھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ گڑ سے استنجا ہوتا تھا، مٹی کا ڈھیلا کھا جاتے تھا۔ کانفیڈینس ملازہ فرمائی ہے، روشن ضمیری ملازہ، ایک مرتبہ شلوار باندھ کر آ گئے، دیکھنے والوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ نک جاتی سفید ہوتی تو سرخ ریڈ کلر کی سلکی ہے، دیکھ لو۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ کیا بات کرا گے؟ اتار کے کہنے لگے ہو میرا سی سمجھا پگڑی باندھنے شیر کی ماں کی شلوار، حضور کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ملاحظہ فرمائے، اس کو ٹھکانے میں لایا گیا، اس فتنے کو کردار تک پہنچایا گیا۔ راولپنڈی کے نوجوانوں، آپ کے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں کہ اس مردود کا تعاقب کس نے کیا؟ یہ راولہ شاہ بخاری کا لشکر نے کیا نا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ سید اسماعیل شہید بھی گستاخ رسول ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی گستاخ رسول ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی گستاخ رسول ہے۔ اور گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ لانتی ہوتا ہے، کافر بےمان ہوتا ہے تو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے۔ ٹھیک سمجھ آئی آپ کو بات؟ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کے بارے میں بھی یہی فتویٰ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے بارے میں بھی یہی حکم، جس نے 16 سال پیغمبر کے روضے کے ساتھ بیٹھ کر بخاری کا درس، جس نے انگریز کے سامنے آنکھیں ڈال کر تین حال کراچی کے در و دیوار سے آج بھی جا کے پوچھ لو کہ انگریز قلم لے کے بیٹھا ہے اور شیخ العرب والعجم حضرت مدنی سامنے کھڑے ہیں، FIR سامنے رکھی ہے، انگریز کہتا ہے حسین احمد میں نے سنا ہے، FIR بتاتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ سید مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں اب بھی یہی کرتا ہوں، میرا اب بھی موقف یہی۔ مولانا جوہر بات کرے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کہنے لگے مدنی خدا کے لیے ذرا کوئی بھی تعویل کر جاؤ گا، لبناک آنکھوں سے جوہر کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے تعویل کی تو اللہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ زیادہ غصہ مولانا الیاس کا تبلیغی جماعت کے مجاہدین کو جب دیکھتے ہیں نا 106 کے ٹمپریچر پہ بخار ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں یہ جو تبلیغی جماعت والے دوست ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کبھی انہوں نے آپ سے ناشتہ مانگا؟ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو دعوت دی گئی، قاری صاحب نے بلایا، یقین فرمائیے مرغا بھون کے رکھا ہوا ہے، اس بیچارے کا پس چلے تو اپنی آنکھوں میں مجھے بچھاؤ، کبھی کہیں بچھاتا ہے، کبھی کہاں جگہ ڈھونڈتا ہے، کسی طرح یہ خوش نہیں۔ ہم اگر آئیں تو یوں ہوتا ہے، لیکن ان درویشوں نے کبھی آپ سے کوئی ناشتہ، کوئی چائے، کوئی روٹی، کوئی بستر، کبھی کچھ مانگا؟
اور جب آتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ انہوں نے کبھی کسی کو کافر مشرک کہا ہے؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ کلمہ ہم سے سن لو، اگر ہم غلطی کریں تو تم ٹھیک کر لو، اور اگر تم سناؤ تمہارے پڑھنے میں غلطی ہوگی تو ہم یہی بات کہتے ہیں. لیکن مولوی کہتا ہے کہ یہ مذہب نہیں، ان کے بستر اٹھا کر باہر پھینک. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ اگر آپ کی دکان کے سامنے کوئی شخص دکان کھول لے اور بورڈ لگائے کہ یہاں ہر سودا مفت ملے گا، ایمانداری سے بتائیے اس سے بڑا کافر بھی ہے کوئی؟ جو آپ کی تجارت پہ لات مارے اس سے بڑا مزدور. یہ اصل بات کہ یہ جو مفت کی تبلیغ کرتے ہیں، جس پر ساتھ لاتے ہیں، گھر سے کرایہ بھی ساتھ لاتے ہیں، اگر یہ اسی طرح چل پڑے تو ہماری جیب کا کیا بنے گا؟ تب ہمیں کہاں جائیں گے؟ یہ تیجے ساتھ میں کل ختم شریف. ابھی آؤ قرآن کا ختم کریے. قرآن کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو. ان مجاہدین کو کافر کہتے ہو جن کی قربانیوں سے آج ہمیں آزادی ملی اور پاکستان سے حاصل چلتا ہے، جن کا خون چڑھا ہوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت ہے. اگر وہ روایت دیوبند قربانیاں نہ دیتے، امتحان کے جوائر آزاد نہ کرتے، جیل کی کوٹریوں میں نہ بیٹھتے، عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ الہند محمود الحسن، سید مدنی اور اسماعیل شہید اگر قربانیاں نہ دیتا تو شاید آج حالات کچھ اور. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کرو. خدا کے لیے مسلم برادری کو آپس میں نہ لڑاؤ. آپ کا کیا خیال ہے کہ نورا کشتی ہو؟ اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو یہاں کفر آئے گا، اسلام کبھی نہیں آئے گا. میرے دوستوں، ختم نبوت کی تاریخ کا قائد سید عطا اللہ شاہ، مقام مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، تین چیزیں ہیں. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. یہ مقام مصطفیٰ نہیں ہے مولانا کہ وزارت مل جائے، نہیں نہیں، یہ کسی نے آپ کو غلط کہا. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ آقا انعامدار کی مسند نبوت پر کوئی قیامت تک دلی بروزی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ رہا. مقام مصطفیٰ کی حفاظت بھی علماء دیوبند نے کی. جو تاریخ بخاری نے شروع کی اس کی تکمیل انہی کے فرزند سید محمد یوسف بن نوری کے ہاتھوں سے. قیادت انہی کے حصہ میں آئی نا. شامل اور بھی رہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں جو اس تاریخ میں شامل رہے، وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن قیادت کس کے حصہ میں آئی؟ جنگل میں سارے جانور رہتے ہیں مگر بادشاہ تو شیر ہی ہوتا ہے نا. اب اگر لومڑی کہے کہ شیر کو ہٹا کر مجھے لے آؤ، اس لیے کہ میرے ہونٹ سرخ ہے. تو بات کیجیے گا یہاں ہونٹوں کی سرخی نہیں کرتی، دل گرتے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کی حدیث کے خلاف جب بڑے فقیر میں غلام احمد پرویز نے سازش کہ حضور کی حدیث یہ من گھڑت افسانے ہیں، کہ اس نے کہا کہ قرآن کافی ہے، بس یہ حدیث کیا ہوتی ہے. ذکرانے کا مرتد اٹھا، اس نے یہ کہا خدا کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے محمد یوسف بن نوری کو. انہوں نے خطرے کو محسوس کیا، اپنے وقت کے جیسے علماء کو اکٹھا کیا، سب کا متفق کا فیصلہ ہوا کہ جو رسول اللہ کی حدیث کو معیار نہیں سمجھتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، مسلم برادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن مصطفیٰ کی حفاظت بھی نہیں تو رسول نے کی. اور نظام مصطفیٰ اس تاریخ کا قائد کون بنا؟ تو اس سعادت بدور بازو نہیں، سعادت ارشد خدائے بخشی. قیادت اللہ نے انہی درویشوں کے حصہ میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ قوم کی آرزو اور امیدوں اور توقعات پر اللہ تعالیٰ ان درویشوں کو پورا اتارے. اور ہمارا مشن اور پروگرام یہ ہے کہ ہم ان حالات میں جو فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم فضا کو امن و سکون میں بحال رکھیں، انتشار پیدا کرنے والوں کو ناکام بنائیں، تاکہ
تاکہ ہمیں وہ منزل نصیب ہو جائے جس کے لیے قوم نے قربانیاں دی تھی. میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت گزر چکا ہے. اگر زندگی میں تو پھر کبھی بات ہوگی. اللہم صل اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. دعا مانگ کر جائیے گا. خدا بندہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. رب العزت ہماری صرف جاری جلی خفی خطاؤں کو معاف کر کے کامیاب کرنا. رب العزت ہمارے غم کو خوشی سے بدل دے. ہماری دکھ کو سکھ سے بدل دے. الہ العالمین انشقاق کی افتراق کو اتحاد کی اتفاق سے بدل دے. خدایا محمد کے غلاموں کو ایک دوسرے سے اتفاق نصیب فرما تاکہ کفر کا بول منہ کالا ہو جائے اور اسلام کا ہر جگہ بول بالا ہو جائے. الہ العالمین ہمارے ان دوستوں کو ہدایت نصیب اور جو قوم کے صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. چیختے ہیں کہ مسجدیں چھین رہے ہیں. بالکل نہیں چھینے گے. مسجدیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس ملک میں ہم نے مل کر رہنا ہے. نماز اللہ کی پڑھنی ہے. ہم نے بھی اور آپ نے بھی. کون چھینتا ہے آپ کی مسجدیں؟ لیکن اگر آپ تنگ کریں گے تو بہرحال دیکھیے فنگار کے ہاں مسئلہ ہوا اس مسجد کے سلسلہ میں تو ہمارے وکیل بھی گئے وہ جان بھی گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد ہے. انہوں نے کہا ہماری مسجد ہے تو خاندار ہے پوچھا کس کو دیں. ہمارے جو درویش ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو بہت سی جگہ ہے سب دکانیں کو یہ جو قبروں میں بھی جھکتے ہیں روزے میں بھی جھکتے ہیں پیر جا کے بھی جھکتے ہیں جمعے میں بھی جھکتے ہیں. ان کے لیے تو بہت سی جگہ ہے. تو ہم کے لیے ایک ہی جگہ اللہ کا اگر ہم نے سب نے مل کر سجدہ کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے ایسی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا بلا روحانی جسمانی بیمار کو شفا کاملہ بے سر و سامان کی الہ العالمین سطح پوشی کی جائے. خدا بندہ جو اولاد انہیں نیک اولاد کا فرما اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا ملک و ملت کے لیے مفید اور کارآمد بنا اور دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ و معمول فرما. خدا بندہ پاکستان کی حفاظت فرما. اپنے عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ و معمول فرما. الہ العالمین دین و شامل کو ترقی اور فروغ عطا فرما. ہم سب کو اپنے پاک بندوں سے عملی وابستگی نصیب فرما. اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. صحابہ و بیت اور اپنے اولیاء کی عقیدت و محبت عطا فرما. جن دوستوں نے تیری رضا کے لیے یہ تبلیغی اجتماع اور یہ دینی پروگرام مرتب کیا ہے خدا ان کی اس سال مشکور کوشش سے مقبولیت سے نوازا. اور جو ہمارے دوست دور دور سے چل کے آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فتح جنگ سے آئے ہوئے ہیں کچھ دوست حسن ابدال سے آئے ہوئے ہیں ٹیکسلا سے آئے ہوئے ہیں ادھر دینا تک سے آئے ہوئے ہیں. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو دونوں جہان کے لیے ذریعہ سعادت بنا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر کوئی قطب الدین بختیار کاکی جیسا کوئی معین الدین چشتی جیسا. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.